رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاة وسلاما دائما علیک یا سیدنا یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ قابل قدر حاضرین و سامعین کرام، پچھلے جمعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا جو ایک بہت بڑا ذریعہ اور جلد حاصل ہونے والا ذریعہ ہے، استغفار کے متعلق چند گزارشات عرض کی تھیں کہ استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ جس طرح بعض چیزیں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے اسباب اور ذرائع ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح بعض ایسے اعمال ہیں، ایسے کام ہیں کہ جن کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ افعال یہ بجا لائے اور ان افعال کو ترک نہ کرے تو جو رحمت اللہ کی طرف سے اس پہ نازل ہو رہی تھی وہ رحمت پھر روک دی جاتی ہے۔ اور یہ بات واضح ہے اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی اس کائنات میں ایک ایسی چیز ہے کہ ہر مخلوق اس رحمت کی محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر دنیا کی، اس کائنات کی کوئی بھی مخلوق وقت نہیں گزار سکتی، یہاں تک کہ ہر چیز اپنے وجود میں بھی اللہ کی رحمت کی محتاج ہے۔ انسان ہی کو لے لیجئے، انسان کی زندگی میں جتنی اللہ کی رحمتیں ہیں، اس کے فضل ہیں، وہ تب ہی نازل ہوں گے، آئیں گے کہ انسان کا وجود تو پہلے سلامت ہو۔ انسان اپنے وجود کی سلامتی میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور پھر اگر دیکھا جائے تو اس وجود کے دنیا میں آنے کا بھی انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اگر انسان اس بندے کو پیدا ہی نہ کرتا تو یہ کیا کر سکتا تھا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی اس کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور کوئی بھی اللہ کی مخلوق اللہ کی رحمت سے خارج اور باہر نہیں ہے۔ تو جس طرح بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہیں، بالکل اسی طرح بعض چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت روک دی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورۃ فاطر میں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز پر اپنی رحمت نازل فرمانا چاہے اور اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دے، فلا ممسک لها، تو کوئی بھی اس رحمت کو روک نہیں سکتا۔ وما یمسک،
اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روک لے فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اللہ کے سوا اس رحمت کو اور کوئی بھیج نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روک لے، کوئی اس رحمت کو جاری نہیں کروا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کسی پہ نازل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا اسباب پیدا فرما دے تو کوئی انسان یا کوئی بھی مخلوق اس رحمت کو روک نہیں سکتی۔ تو رحمت کا نزول اور رحمت کا رکنا، یہ دونوں کے دونوں یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اس میں کسی مخلوق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن و سنت نے ہمیں جہاں رحمت کے نزول کے اسباب ہمیں بتائے ہیں، اسی طرح رحمت سے جو محرومی کے اسباب ہیں جن سے ہر ایک انسان کو، ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، وہ بھی ہمیں قرآن و سنت نے بتا دیے ہیں، تاکہ انسان وہ اسباب اختیار کرے جن کی وجہ سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور ان اسباب سے اپنے آپ کو روک لے جن سے کہ انسان اس رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، رحمت کے محروم ہونے کے اسباب تو بہت سارے ہیں، لیکن اس کے جو بڑے بڑے اسباب ہیں ان میں پہلا سبب جو ہے وہ ہے قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ یہ ان بنیادی اسباب میں پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت روک دی جاتی ہے۔ جو بندہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، اور پھر خاص کر وہ رشتہ دار جو خونی رشتہ دار ہیں، جن کے ساتھ ان کے نسب کا، ان کے خون کا رشتہ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ رشتہ دار جن سے خون کا رشتہ تو نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں جا کے ان کے ساتھ تعلق جڑتا ہے اور لنک جا کے ملتا ہے، تو یہ تمام رشتہ دار جو کسی بھی وجہ سے انسان کے رشتہ دار بنتے ہیں، خاندانی ایک جو چین ہے اس میں جب انسان آ جاتا ہے، تو جب انسان اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک لیا جاتا ہے، پھر اللہ اپنی رحمت کو روک دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک مرتبہ عرفے کی رات تھی، یعنی کل کے دن 9 ذو الحجہ تھی، عرفے کی رات جو بڑی مبارک رات ہے، احادیث میں اس رات کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس رات میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضور نے ارشاد فرمایا، بھئی اگر تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑا ہوا ہے، وہ ہمارے پاس نہ بیٹھے، اٹھ کے چلا جائے۔ حضور کا یہ فرمان بڑا شدید اور بڑا سخت اور غصے اور جلال سے بھرا ہوا تھا کہ آپ نے کبھی اپنی مجلس سے کسی کو نہیں اٹھایا، کافر تک، منافق تک آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا جس کا اپنے رشتہ دار کے ساتھ تعلق جس نے توڑا ہوا ہے، قطع تعلق کیا ہوا ہے، وہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھے، اٹھ کے چلا جائے۔ صحابہ فرماتے ایک نوجوان جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ آہستہ سے اٹھ کے چلا گیا، وہ اٹھ کے گیا اور تھوڑی دیر بعد پھر آیا۔ تو جب اندر داخل ہوا تو حضور نے پوچھا، فلاں تم کہاں اچانک چلے گئے تھے اور پھر آ گئے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے جب کہا کہ اٹھ کے چلا جائے تو میں چلا گیا، کیوں کہ چند دنوں سے اپنی خالہ کے ساتھ میں تعلق توڑ چکا تھا، خالہ کے ساتھ میرا تعلق ختم ہو چکا تھا۔ میں آپ کا فرمان سننے کے بعد فوراً گیا کہ کہیں میں آپ کی مجلس سے اور آپ کی صحبت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ میں گیا اور میں نے جا کے اپنی خالہ سے معافی مانگی، اس کو میں نے راضی کیا۔ جب وہ خوش ہوئی، راضی ہوئی اور اس نے مجھے معاف کر دیا تو پھر میں دوبارہ آپ کے پاس یا رسول اللہ آ گیا۔ حضور نے فرمایا اجلس، ہاں اب ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا وہ اس لیے، الا انہا لا تنزل الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس شخص پہ نازل نہیں ہوتی، بلکہ حضور نے فرمایا الا انہا لا تنزل الرحمہ فیہم یا علی قوم فیہم قاطع رحم۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم پہ اپنی رحمت کو نازل نہیں فرماتا کہ جس کے اندر ایک بندہ بھی قطع تعلق کرنے والا ہو۔ اس قوم میں، پوری قوم پہ اللہ رحم نہیں فرماتا جس کے اندر ایک بندہ قاطع رحم ہو، رحم کو ختم کرنے والا ہو، صلہ رحمی کرنے والا نہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کرنے والا ہو۔
تو اللہ تعالیٰ اس قوم پہ رحمت نازل نہیں فرماتا، ہاں اب تم نے صحیح کام کیا، اجلس، اب ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی آ کے بیٹھ گئے۔ اب یہاں پہ شارحین فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں تھوڑا سا اشکال ہے کہ قطع تعلق ایک بندہ کر رہا ہے اور رحمت پوری قوم پہ نازل نہیں ہو رہی۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ جو بندہ قطع تعلق کر رہا ہے اس پہ رحمت نازل نہ ہو، باقی قوم کا کیا قصور ہے، ان کا کیا جرم ہے کہ رحمت سے ساری قوم محروم ہو رہی ہے، حالانکہ قطع تعلق کرنے والا ایک بندہ ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں دیگر احادیث کی روشنی میں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ باقی لوگ باوجود اس کے کہ اس کو منع کر سکتے ہیں، اس کام سے روک سکتے ہیں، اور وہ اس کو اس کام سے نہیں روک رہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کی فلاں کے ساتھ جو ہے لا تعلقی ہے، اس نے اپنا تعلق ختم کیا ہوا ہے، اس نے قطع رحم کیا ہوا ہے، تعلق اس نے توڑ دیا ہے، اور وہ پھر بھی اس کو روکتے نہیں ہیں، اس کو منع نہیں کرتے، ان کے آپس میں جوڑ کے لیے کوشش نہیں کرتے، تو گویا کہ یہ ساری کے سارے لوگ اس کے ساتھ اس گناہ میں شریک ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ لا تنزل الرحمہ، رحمت نازل نہیں ہوتی علی قوم، اس پوری قوم پہ جن میں ایک بندہ بھی قطع تعلق کرنے والا ہو۔ اسی لیے یہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ قطع تعلق کر دیتے ہیں، تعلق توڑ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور پھر یہ قطع تعلق یہ پھر آہستہ آہستہ اگرچہ چھوٹی سی بات پہ ہوتا ہے لیکن یہ ایک پوری نفرت اور پوری دشمنی کا سما پیدا کر دیتا ہے۔ پھر ہم ایک دوسرے کی جان تک کے دشمن بن جاتے ہیں۔ پھر یہاں تک کہ اگر راستے میں جاتے ہوئے ایک رشتہ دار کا اگر پاؤں پھسلتا ہے تو وہ فوراً اس کی زبان پہ یہی آتا ہے، فلاں نے مجھ پہ جادو کیا ہوگا، فلاں نے مجھے نظر لگائی ہے، فلاں نے میرے خلاف کوئی تعویذ کیے ہوں گے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ بھئی اس کا میرے ساتھ تعلق جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، تو اب وہ دشمنی پہ اتر آیا ہے، تو مجھے خراب کرنے کے لیے سب کچھ کرے گا۔ اگرچہ یہ ہمارے توہمات ہیں، بعض اوقات کوئی جادو شادو اور یہ چیزیں، یہ تعویذ گنڈے وغیرہ، یہ اتنے مطلب کہ زبردست اور اتنے زورور طاقتور نہیں ہیں کہ ہر وقت انسان کو خراب ہی کریں۔ کئی 100 میں سے ایک عمل ایسا ہوگا جو کرے گا، لیکن یہ ہمارے توہمات ہیں زیادہ تر۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا وہ چھوٹا سا وہ عمل کہ جو قطع تعلق کے لیے باعث بنا، بعد میں وہ دشمنی اور نفرت میں بدل جاتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا، رحم کہتے ہیں بچہ دانی کو، جسم کا وہ حصہ جس میں کہ بچہ بنتا ہے، 9 ماہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو جس تھیلے میں یہ بچہ ہوتا ہے اس کو عربی میں رحم کہتے ہیں۔ اور اس کو رحم کہنے کی وجہ بھی یہی ہے، رحم یہ رحم سے نکلا ہے، رحم کرنا، انسان ایک دوسرے پہ ہمدردی کرتا ہے، رحم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع سے ہی ہمارا یہ ذہن بنایا کہ بھئی جہاں سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی زندگی کے پہلے 9 ماہ گزارتا ہے اور اس کی پرورش اور تربیت ہوتی ہے، جب وہ دنیا میں آنے کے قابل ہوتا ہے تب وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے، اس جگہ کو اللہ نے پہلے سے ہی رحم قرار دے دیا کہ یہ رحم کرنے کی جگہ ہے۔ اسی لیے صلہ رحمی کہتے ہیں رحم کو جوڑنا۔ تو رشتہ داروں کا آپس میں چونکہ خون ملتا ہے، آپس میں نسب ملتا ہے، تو گویا کہ ان کا رحم دوسرے رحم کے ساتھ شریک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس رحم کو پیدا کیا نا، تو اس رحم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اللہم صل من وصلنی، اے اللہ جو بندہ مجھے جوڑے تو اسے بھی جوڑ کے رکھ۔ اور پھر رحم نے کہا، عرض کی، اے اللہ جو بندہ مجھے توڑے، اے اللہ تو اس کو بھی توڑ کے رکھ۔ جو مجھے جوڑے، اے اللہ تو اس کو جوڑ کے رکھ، اور جو مجھے توڑے، اے اللہ تو بھی اس کو توڑ کے رکھ دے، تو بھی اس کو توڑ دے۔ اور ٹوٹنے کا مقصد اور جوڑنے کا مقصد کیا ہے کہ اے اللہ جو مجھے جوڑ کے رکھے، جو میرے رشتہ داری کو اور میرے اس رشتے کو نبھائے، اے اللہ تو اس پہ اپنی رحمت نازل فرما، اور جو مجھے توڑ دے، مجھ سے تعلق ختم کرے اور میرا پاس بھی نہ رکھے، تو اے اللہ تو اس پہ اپنی رحمت کو نازل کرنا روک دے، اپنی رحمت سے اس کو محروم کر دے۔ اس لیے ہماری جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ہماری رحمت سے محرومی کا جو سب سے بڑا سبب ہے، ذریعہ ہے، وہ قطع تعلق ہے،
قطع رحمی ہے، ہم فوراً اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے یہ صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا اتنا بڑا ذریعہ اور سبب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، حضور نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ حضور نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں بھی برکت ہو اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے، وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے۔ اب اس کا مفہوم مخالف لے لیجئے، اس کا مفہوم مخالف کیا بنے گا؟ وہ یہ ہوگا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی کم ہو اور اس کے عمر میں برکت بھی نہ ہو اور اس کا رزق بھی ختم ہو جائے تو پھر وہ تعلق توڑ دے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو بندہ رشتہ داری نبھاتا ہے، خون کے تعلق اور رشتوں کو نبھاتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، قطع رحمی نہیں کرتا، اور اگر بالفرض کچھ ہو بھی جائے اس قسم کے معاملات، انسان ہے دنیا میں اونچ نیچ لگی ہوتی ہے، بعض اوقات غلط فہمی ہوتی ہے، تو اگر اس قسم کے کوئی معاملات ہو بھی جاتے ہیں تو فوراً ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو جب بندہ اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ اس کے رشتہ دار اس سے راضی ہوتے ہیں، اس کے جو ہے وہ تمام نسبی اور خونی رشتے اس کے ساتھ تعلق یہ جوڑ کے رکھتا ہے، اگرچہ وہ اس کے ساتھ تعلق نہ جوڑے، اس کو اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ، چچا زاد کے ساتھ، ماموں خالہ کے ساتھ، یہ جتنے ہمارے رشتے ہیں، بھئی میں کیسے تعلق جوڑوں، وہ تو جوڑنا ہی نہیں چاہتا تو میں کیسے جوڑوں؟ تو یاد رکھیے اگر وہ جوڑنا نہیں چاہتا تو وہ گناہگار ہیں۔ آپ اپنا تعلق کم از کم جوڑ کے رکھیں، آپ کی طرف سے دل میں کچھ شبہ اور کوئی شک وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بندے کا دل اگر اگلے کے لیے صاف ہے، بس انسان اتنا ہی مکلف ہے، انسان دوسرے کا مکلف نہیں ہے کہ وہ کہیں نہیں جی میں تو فلاں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جوڑنا چاہتا ہوں لیکن وہ نہیں جوڑنا چاہتا۔ آپ جوڑ کے رکھیں، آپ اپنے دل میں اس کے لیے نفرت، حسد، بغض، کینہ اس کے لیے اپنے دل سے نکال دیں، بس آپ کا معاملہ صاف ہو جائے گا، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن جائیں گے۔ تو اس لیے صلہ رحمی جو ہے یہ بڑے ایک بنیادی چیز ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت سب سے بڑی اللہ کی رحمت سے محرومی کا جو ہمارا ذریعہ ہے وہ قطع رحمی ہے، اور اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں قطع رحمی کی، جن میں کہ سب سے بڑی وجہ قطع رحمی کی، انسان کیوں تعلق توڑتا ہے؟ اس لیے کہ آج کے زمانے کا ہر انسان خود غرض بن چکا ہے، ہر انسان خود غرض ہے، ہر انسان لالچی ہے، ہر انسان بخیل ہو چکا ہے۔ اگر کسی کے پاس دو پیسے آ جاتے ہیں تو وہ خود غرض بن جاتا ہے کہ بھئی وہ میرے وہ چچا زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، میرے پھوپھی زاد ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بھتیجے ہیں، بھئی اب وہ آ کے مجھ سے مال مانگیں گے، وہ آ کے مجھ سے میرا پیسہ مانگیں گے، یہ تو میں نے کمایا ہے، وہ مجھ سے میرا پیسہ مانگیں گے۔ یہ سارے کے سارے شیطانی خدشات ہیں، شکوک و شبہات ہیں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے بھتیجے اور آپ کے سارے خاندان کے لوگ آپ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائیں کہ بھئی آپ نے جو کمایا ہے ہمیں دیں، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن شیطان انسان کو خود غرض بنا دیتا ہے۔ بھئی میرے پاس تو پیسے زیادہ ہیں، تو کبھی یہ لالچ ہوتی ہے کہ اگر میں ان رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھوں گا تو یہ میرے پیسوں کی طمع کریں گے، تو چلو تعلق ختم ہی صحیح کہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے کہ نہ تعلق ہوگا اور نہ پیسوں کی طمع اور امید کریں گے۔ یا تو بعض اوقات یہ وجہ ہوتی ہے ہمارے تعلق ختم کرنے کی، بعض اوقات ہمارے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، مال و دولت آیا، کوئی اچھا گھر آیا، اچھی گاڑی آئی، اچھا عہدہ ملا، کچھ پرآسائش زندگی کی ابتدا ہوئی، تو ہم اپنا پچھلا پرانا وقت بھول جاتے ہیں۔ ہم پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ میں شروع سے تو ایسا نہیں تھا، میرے باپ دادا ایسا نہیں تھے، اگر میرے باپ دادا تھے بھی تو ان کے دادا تو ایسے نہیں تھے۔ ہم ایک مرلے کے گھر میں رہا کرتے تھے، ایک مرلے کے گھر میں ہم 3 فیملیاں اوپر نیچے رہا کرتے تھے، اگر آج اللہ نے مجھے 10 مرلے کا گھر دے دیا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو مجھ پہ نازل ہو رہی ہے۔ تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق برقرار رکھیں، لیکن ہم جو ہے خود غرضی میں آ کر تکبر شروع کر دیتے ہیں، ہم جو ہے لالچی بن جاتے ہیں، ہم تکبر کرتے ہیں،
مجلس میں بیٹھے تو ہمارے وہ رشتہ دار جو اب بھی 1-2 مرلے کے گھر میں رہ رہے ہیں، ہم ان کے سامنے بڑائی مارتے ہیں، ان کے سامنے متکبرانہ لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ بھئی تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ تو تکبر بعض اوقات انسان کو خود غرض بنا دیتا ہے، انسان کو لالچی بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنا تعلق جو ہے رشتہ داروں سے ختم کر کے اس کو توڑ دیتا ہے۔ ایسی کئی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیا ہے۔ اس لیے اگر انسان یہ چاہتا ہے بحیثیت مسلمان کہ اس کی عمر میں بھی برکت ہو، اس کے رزق میں بھی برکت ہو، تو یاد رکھیے پھر اس کے لیے انسان کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہوگی، قطع تعلق کو ختم کرنا ہوگا۔ اور اگر خاندان کے کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو آپس میں قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، رشتہ داری ختم کیے ہوئے ہیں، تو ان کے درمیان صلح کا کردار پھر ہم نے ادا کرنا ہے۔ یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے صحیح حدیث پیش کی کہ ساری قوم پہ پھر وبال آتا ہے، وبال پھر ایک بندے پہ نہیں آتا، پھر ساری قوم پہ آتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کو اس قوم میں مصلح نہیں ہوتے، وہ سب کے سب گویا کہ اس عمل میں شریک ہیں، گویا کہ اس گناہ پہ وہ خوش ہیں، اس لیے اس کے لیے کردار ادا نہیں کر رہے۔ تو مصلح بننا ہے، اصلاح کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرنے والوں کو، 2 بھائیوں کے درمیان صلح کروانے والوں پہ اللہ نے رحمت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اگر 2 بھائی آپس میں ناراض ہیں، قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، آئندہ پھر اللہ سے ڈرنا، ایسا کام نہ کرنا۔ کیوں؟ لعلکم ترحمون، اگر تم ایسا کرو گے اور 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، تو لعلکم ترحمون، پھر تم پہ رحم کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لعلکم ترحمون، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو کہ تم پہ اللہ کا رحم نازل ہو، اللہ کی رحمت تم پہ نازل ہو، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ یوں نہ کہو کہ بھائی میں خوش ہوں، بس میری زندگی ٹھیک ہے، میرے دل میں کسی کے لیے کینہ بغض نہیں ہے، باقی رشتہ دار جائیں بھاڑ میں، میرے ان سے کیا کام ہے۔ نہیں، آپ جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں 2 بھائیوں کے درمیان صلح میں، وہ کردار اگر آپ ادا کرتے ہیں تو یقیناً آپ اس معاشرے کے ایک عظیم انسان ہیں، اللہ کی نظر میں بھی اور دنیا کی نظر میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کرنے اور قطع رحمی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم پہ اپنے خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی برحمتہ۔